السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 159 اور 160 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فبما رحمت من اللہ، تو پس اللہ کی رحمت کی وجہ سے لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم خو ہیں. ولو کنت فظا، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل کے، لانفضوا من حولک، تو البتہ یہ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، منتشر ہو جاتے. فاعف عنہم، تو ان سے درگزر کیجیے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش طلب کیجیے. وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملے میں مشورہ کیجیے. فاذا عزمت، اور جب آپ عزم کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے. غزوہ احد میں جو حالات پیش آئے، اس کے بعد ایک فطری انسانی رویہ جو آ سکتا تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہنمائی عطا فرمائی. ایک تو یہ کہ ابتدا میں جوان صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر ہی مدینہ کا دفاع کریں وہ تسلیم نہیں کیا تھا. دوسرا
تیر انداز صحابہ کرام میں سے اکثریت نے آپ کا حکم نہیں مانا تھا، جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو گیا۔ تو ایسے میں یہ بات آ سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آتا کہ آئندہ ان سے مشورہ نہ کیا جائے، کہ مشورہ کرنے کے بعد نقصان ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جن کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے ان کے لیے دل میں کوئی سختی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم خو ہیں۔ اگر آپ بد اخلاق ہوتے اور سخت دل کے ہوتے تو یہ کب کہ آپ کے گرد سے چھٹ چکے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں۔ اگر آپ بھی اخلاق حمیدہ سے اور نرمی سے عاری ہو جائیں تو آپ کے گرد بھی کوئی نہ رہے، تو پھر باقی تو کسی کی کوئی بات ہی نہیں رہی۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک لیڈر کا، ایک قائد کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ نرمی کا اور اخلاق کا رویہ اپنائے۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ لیڈ کر رہا ہوتا۔ ہم کسی آرگنائزیشن میں ہیں، کسی جماعت میں ہیں، کسی کام کاروبار میں ہیں، دفتر میں ہیں، اور کہیں اور نہ ہو کم از کم اپنے گھر میں مرد ہونے کے ناطے قوام ہیں، شوہر ہیں، باپ ہیں۔ ان جگہوں پر ہمیں اپنے موجود زیر دست موجود لوگوں کے ساتھ یہی اصول اپنانا ہے۔ یہ اصول اپنائیں گے تو معاملات سیدھے رہیں، اگر یہ اصول نہیں اپنائیں گے تو معاملات خراب ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے گھروں کے اندر اگر ہم اخلاق اور نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی جوانی ختم ہو جاتی، وہ بڑھاپے میں داخل ہو جاتا اور اگلی نسل جوان ہو جاتی، اور انہوں نے جس خوف کے ماحول میں زندگی جی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ بغاوت کی طرف اور پھر حکم عدولی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس وقت پھر انسان بزرگی میں روتا پھرتا ہے کہ جی میرے بچے میری نہیں سنتے۔ اب وہ کیسے سنیں کہ جب ان کو شفقت کی ضرورت تھی تو انسان نے شفقت کا معاملہ کیا نہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے کام کی جگہوں پر، آفس میں، کاروبار کی جگہوں پر کارکنان کے ساتھ بڑے شاکی رہتے ہیں، او جی کوئی بھی ان میں سے کام صحیح نہیں کرتا، ایسا ہے ویسا ہے، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ اور دوسروں کے سامنے ان کو ذلیل کرتے رہنا، جس کے نتیجے میں کام کے لوگ بہت جلد اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ پیچھے بچتے ہیں جو کسی مجبوری میں کام کر رہے ہیں، جن کو کہیں اور جگہ نہیں مل رہی، نکمے ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ سارے نکمے وہاں مل کر جو نتائج لے کر آتے ہیں تو یہ بندہ کہتا ہے جی کہ یہ سارے بیکار ہیں۔ اس بیکاری کی کوئی وجہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کام کا کوئی بندہ ٹھہرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے انسان کو ہر کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم، ان میں سے جن سے غلطی ہو گئی ان سے درگزر کرے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار طلب کرے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ بھی کرتے رہیں کہ مشورے میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما ندیم من استخار، ما خواب من استخار، وما ندیم من استشار۔ وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوا جس نے استخارہ کیا، اور وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا جس نے مشورہ کیا۔ تو کسی بھی کام کے کرتے ہوئے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، انسان کو استخارہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی رہنمائی سب سے بہترین رہنمائی، اور پھر مشورہ کرنا چاہیے۔ اس فیلڈ کے جتنے لوگ ہیں جو مشورہ کرنے کے لائق ہیں ان سے مشورہ انسان کو بہت سارے غلط فیصلوں سے بچا لیتا ہے۔ یہاں یہ بات ضرور مد نظر رہنی چاہیے کہ مشورہ صاحب رائے سے کرنا چاہیے۔ صاحب رائے کون ہوتا ہے؟ جو اس فیلڈ کو جانتا ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات دہرا چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم ہر چیز کو جانتا ہو۔ کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دنیاوی ایسے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں جن کی الف بے ہمیں نہیں پتہ۔ میں منع کرتا ہوں بھائی مجھے نہیں پتہ، نہیں پھر بھی آپ بتائیں۔ بھائی ہم کیسے بتائیں؟ آپ کوئی دین کا مسئلہ پوچھیں یا دینی معاملے میں یا کوئی ایسی فیلڈ کا مسئلہ پوچھیں جن کے میں ہمارا کوئی عمل دخل ہے تو میں مشورہ ضرور دوں گا۔ جہاں ہمارا عمل دخل ہی کوئی نہیں وہاں مشورہ کیسے دیں؟ لوگ سمجھتے ہیں جی جو مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہے، جو نماز پڑھا رہا ہے، وہ ہر چیز میں صاحب الرائے ہے۔ نہیں بھائی، وہ ہر چیز میں صاحب الرائے نہیں ہے۔ جس فیلڈ کا مشورہ ہے اس فیلڈ کے بندے سے کریں۔ آپ نے مکان بنانا ہے تو کسی انجینئر سے اور ٹھیکیدار سے مشورہ کریں جو یہ کام کرتا ہے۔
اب مجھے کیا پتا کہ اس کے اندر کیا باریکیاں ہیں. ابھی ہم مسجد کا کام کر رہے ہیں, یقین جانے کتنی باتیں ایسی نظر آئیں کہ زندگی میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے یا ایسے بھی ہوتا ہے. تو صاحب الرائے بندہ جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے. تو مشورہ ہمیشہ صاحب الرائے سے ہوتا ہے. جس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے اس فیلڈ کے بندے سے مشورہ کیا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مشورہ کیا وہ سارا ناکام ہو گیا. مشورہ بھی اپنے جیسے سے کیا ہوتا, نہ اس کو پتہ نہ اس کو پتہ. اسی طرح یہ بات بھی چونکہ سوشل میڈیا پہ بھی جاتی ہے تو وہاں بہت ساری ہماری بہنیں سن رہی ہوتی ہیں. کبھی بھی کسی طلاق یافتہ عورت سے مشورہ نہ لیں. جس کا اپنا گھر نہیں بس سکا وہ آپ کو گھر خراب کرنے کا مشورہ دے سکتی ہے, جوڑنے کا مشورہ نہیں دے سکتی. کہ جس خاتون کا اپنے گھر کے اندر حالات ٹھیک نہیں چل رہے اس سے اپنے گھر کے حالات کا مشورہ نہ لیں. مشورہ لینا کسی کامیاب خاتون سے لیں جس کا گھریلو زندگی ٹھیک گزر رہی ہے کہ بھائی تمہاری زندگی کیسے ٹھیک ہوئی. خرابی کا مشورہ لینا ہے کہ ہاں طلاق کیسے لیتے ہیں, پھر کسی طلاق یافتہ سے یا جس نے گھر برباد کیا وہ اس سے مشورہ لیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہر کسی کو سامنے دکھڑے رو رو کے ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں بظاہر ہمدرد بن کے بہت ساری ایسی خواتین جو باتیں بتاتی ہیں وہ گھروں کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں. کتنی عورتیں ہیں ہم نے خود دیکھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود خواتین کو یہ مشورے دے رہی ہیں کہ ذرا اپنے شوہر کو سیدھا کر کے رکھو, بہت سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں, اس قدر اس کو جو ہے نا عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہارا جو ہے نا بالکل باس بن جائے. تو نتیجہ کیا ہے, وہ اس کو جگہ پہ رکھتے رکھتے حالات ایسے خراب کر بیٹھی کہ اپنے گھر واپس چلی. تو مشورہ صاحب رائے سے ہوتا ہے, اور جو ہمدرد بھی ہو, خیر خواہ بھی ہو, جو بات بھی صحیح آپ کو بتائے. تو فرمایا اور جب تم عزم کر لو تو فتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کرو. یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک حدیث میں بھی یہی ترتیب ہے کہ بندہ کسی کام کے لیے پہلے مشورہ کرے اور اس کے ساری ترتیبات جو ہیں وہ سیدھی کر لے, اور اس کے بعد عزم کر لے اور کام کے اندر جتنی محنت ڈال سکتا ہے اتنی ڈالے. صرف یہ نہیں کہ مشورے کر کے بیٹھا ہے. بہت سارے لوگ ہیں زندگی میں مشورے ہی کرتے رہتے اور ہر وقت نہ وہ کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جی, وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے جی, وہ کیا ہوتا ہے. آپ ان سے اگر بات پوچھنے لگے نا فلاں چیز میں کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو ساری بات بتا دے گا کہ جی اس فیلڈ کا یہ مسئلہ ہے, اس فیلڈ کا یہ مسئلہ ہے. بھئی آپ خود کیا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں جی, وہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے. ایسا نہیں, زندگی میں جس کام کو کرنا ہے مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ استخارے کے بعد لے لے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب جب عزم کر لیا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے عزم کرنے کے بعد بیٹھ جانا ہے. حدیث کہتی ہے عزم کرنے کے بعد اس کے لیے بھرپور کوشش کرنا اور بھرپور کوشش کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا, یہ ہے توکل علی اللہ. اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلے وہ فائدے میں ہو تب بھی اور نقصان میں ہو تب بھی اللہ پر یقین رکھنا ہے. اور یہ نہیں کہنا فَإِنَّ کاش کے ایسے کر لیتا تو ویسا ہوتا اور ویسے کر لیتا تو ایسا ہوتا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, اس لیے کہ یہ کاش اگرچہ مگرچہ یہ شیطان کا رستہ کھولتا. تو فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ بھروسہ کرنے والوں پر, اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا اپنا ایک کمال فضل ہے کہ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور کیوں نہ کرے, دنیا کے اندر بھی اسی طرح. اگر آپ کو کسی اچھے مخلص انسان کو یہ پتہ لگے کہ فلاں بندہ مجھ پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے تو وہ اس کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا. تو جو حقیقت میں اللہ کے پر بھروسہ کرے اللہ اس کے بھروسے کو بھی ٹوٹنے نہیں دیتا. فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کون ہے جو تم پر غالب آئے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑی بہتی تمہیں نقصان پہنچائے, شکست ہوئی ہے, تو تمہارے کسی عمل کی وجہ سے اللہ کی نصرت نہیں آئی, اس عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو کون ہے جو بعد میں تمہاری مدد کر سکے گا. معاملات اللہ کی نصرت سے چلتے ہیں, معاملات جڑتے ہیں تو اللہ رب العزت کے جوڑنے سے جڑے ہوئے ہوتے. اس لیے انسان کو ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جن کی وجہ سے معاملات جڑ جاتے. فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پر ہی اہل ایمان بھروسہ کرتے ہیں. ان کا بھروسہ تو اللہ پر ہی ہوتا ہے, دنیا کے جوڑ توڑ کے اوپر نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بتلائے ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے جو وعدے جن چیزوں کے ساتھ جوڑے ہیں اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ وہ اختیار کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو نصرت عطا فرماتا, اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرماتا. اور وقتی طور پر اگر کوئی
آزمائش بھی آ جائے تب بھی وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہی ہوتے ہیں. وہ منافقین کی طرح ایک دم سے زبانیں دراز کر کے اللہ سے مایوس ہو جانے والے نہیں ہوتے. اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.